بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، پھر اسے کروڑہاں ایسی نعمات سے نوازا کہ اگر انسان کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہے تو ساری زندگی ادا نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا سے مناجات کرتے ہوئے عرض کیا، پروردگار تو نے جسے جنت میں میرا رفیق بنایا ہے مجھے اس کا دیدار کرا دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں وحی ہوئی کہ اگر تم اپنے رفیق جنت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کل شہر سے باہر جانا اور شہر کے دروازے سے گزرنے کے بعد سب سے پہلے تمہیں جو شخص دکھائی دے وہی تمہارے جنت کا رفیق ہوگا۔ دوسرے دن حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساتھ لیا اور شہر کے دروازے کو عبور کیا۔ ان کی نظر سب سے پہلے ایک بوڑھے پر پڑی جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا سر پر اٹھایا ہوا تھا، وہ اسے بیچنے کے لیے شہر کی طرف آ رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا میرا نام متی ہے۔ شہر کے دروازہ پر پہنچ کر اس نے آواز دے کر کہا کہ کوئی ہے جو مجھ سے لکڑیاں خرید لے۔ آخرکار ایک شخص آیا اور اس نے اس سے لکڑیاں خرید لیں۔ بوڑھے نے لکڑیوں کی قیمت وصول کی اور رقم سے اس نے کچھ گندم خریدی، پھر گھر چلنے لگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا، اے بزرگوار، کیا آپ ہمیں اپنا مہمان بنانا پسند کریں گے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ کیوں نہیں، سر آنکھوں پر مہمان اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ بوڑھا انسان حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے کو ساتھ لے کر اپنی کٹھیا پر آیا اور اس نے گندم کو چکی میں پیس کر آٹا بنایا، پھر آٹا گوندھ کر اس نے 3 روٹیاں پکائیں اور اپنے مہمانوں کے سامنے پیش کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اصرار کیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، چنانچہ وہ بوڑھا بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ وہ ہر لقمہ توڑتے وقت بسم اللہ کہتا اور لقمہ نگلتے وقت الحمدللہ کہتا رہا۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو اس بوڑھے نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، خدایا، جو لکڑیاں میں نے شہر جا کر فروخت کی ہیں وہ دراصل درخت تھیں جسے تو نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ زمین سے اگایا تھا، پھر تو نے اس درخت کو خشک کیا اور تو نے مجھے اتنی قوت عطا کی کہ میں لکڑیاں کاٹ سکوں، اور تو نے ہی شہر میں ان کا گاہک میرے پاس بھیجا، اور تو نے ہی شہر میں گندم رکھوائی ہوئی تھی جسے میں نے خریدا۔ اس گندم کو اے پروردگار عالم تو نے ہی اگایا تھا، پھر اے میرے اللہ تو نے مجھے ایسے وسائل عطا کیے جن سے میں نے گندم کو آٹے میں تبدیل کیا اور روٹی پکائی، اس سارے چکر میں بھلا میں نے کیا کیا ہے؟ جب وہ شخص یہ کلمات کہہ رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی اس قدردانی کو دیکھا تو آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا اور آنکھوں میں ان سے کہا، نور چشم، نعمت کی قدردانی کی وجہ سے خدا نے اس شخص کو انبیاء کا جنت میں رفیق بنایا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب مسلمانوں کو بھی جو اللہ نے ہم پر نعمات عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔